اس کی کیمپین جو ہے، جلسے ہوں، جلوس ہوں، لوگوں کے ساتھ نشستیں ہوں، پبلک میٹنگز ہوں، یہ سب بہت پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شروع کر دی تھیں. وہاں زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، اور اب آصفہ بھٹو زرداری بھی کیمپین میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن اور جھنڈا گاڑ رہے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتی چلوں گی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک عوام دوست منشور لانچ کرنے چلے ہیں. یہ آن لائن 2 دن سے ہمارے ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے. آپ سب سے میں کہوں گی کہ کاغذ کا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اسے پلیز آن لائن ہمارے ویب سائٹ ساروں پہ ہے، والنٹیئرز پہ بھی. آج چیئرمین نے ٹویٹ بھی کیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا کہ یہ کہاں کہاں مل سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ یہ جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے. وہ اس لیے کہ ہماری سوچ، ہماری بنیاد اور ہماری آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خیالات، ان کی سوچ اور زرداری صاحب کے ایکشنز جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں لیے بہت سگنیفیکنٹ تھے، بہت اہم تھے اور بہت ٹرانسفارمیشنل تھے، بنیادی تھے. جو پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنیادی ایکشنز لیے تو بہت ٹرانسفارمیشنل تھے اور سٹرکچرل بنیادی ایکشن تھے، عمل تھے، اور آئین کے ذریعے کیے گئے. آئین کو خود 1973 کی شکل میں واپس لایا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ جیسا تاریخی پروگرام لانچ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک کی بنیاد زرداری صاحب نے رکھی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے پروگرام لانچ کیا تھا پارلیمان کو 2 دن جسے کہتے ہیں بند کر کے، اور سیشن رکھا تھا، جوائنٹ سیشن، پارلیمان سے منظوری لے کے ایک پوری ریاست کی سٹریٹجی بنائی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل کی اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشنز لانچ کیے جو چلتے چلے گئے، اور اس کے بعد دہشت گردی نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے سر اٹھانا ختم کر دیا، اور آج پھر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آج ہم عوام دوست منشور لانچ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو اور آصفہ زرداری انتخابی مہم میں. اور اب میں آپ سے موٹی موٹی ہماری جو اصلاحات ہیں اور جو آگے ہماری سوچ ہے اس میں کیا نیا پن ہے اور کیا ہماری اس وقت تجاویز ہیں ملکی اور اقتصادی بحرانی شدید بحران سے نکالنے کی، وہ منجمد ہیں اس منشور میں جس کا نام ہے چنو نئی سوچ کو. چنو نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہمیشہ غریب کے لیے ہی پہلے ہوتی ہے، لیکن اس وقت ملک کو نئی سوچ، نئی جسے کہتے ہیں دانشمندانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اسٹیٹسمنشپ کی ضرورت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سماجی انصاف، معاشی خود مختاری اور جتنے بھی ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں، بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے پورا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے. کس طرح ہوگا، کون سے پروڈکٹس لائے جائیں گے. جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہوم ورک کیا ہوا تھا، اسی طرح جو وسیلے بنائے جا رہے ہیں خاص طور سے ملک کے نوجوان نسل کے لیے، جو اس وقت بہت توجہ کے اس وقت مستحق ہیں میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے 60 سے زیادہ فیصد ہمارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور وہ ایک ایسی نئی دنیا، ایسے پاکستان میں آنا چاہیں گے جہاں ان کو لیڈرشپ بھی توانا نظر آئے اور ان کو سوچ بھی ایسی نہیں ملے کہ وہ خود ملک میں انویسٹ کریں. یہاں ان کو امید کی کرن نظر آئے، بجائے اس کے کہ ایک منفی سوچ جو یہاں پہ روش پکڑ چکی تھی ملک میں، اس سے وہ بدحال ہوں یا سوچیں کہ کسی اور کام میں لگ جائیں. لوگوں کو روزگار، نوجوان نسل کو روزگار،
तबक़ात जो मज़लूम हैं, मुतवस्सित भी हैं, अब तो सब सफ़ेद पोश भी परेशान हाल हैं इन्फ्लेशन से, उन सब को तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार और हाउसिंग फ़ॉर ऑल की भी बात करूँगी, और ख़ास तौर से मज़दूर और किसान पर तरजीह दी जाती है। उनके लिए हर किस्म का वसीला कार्ड बनाया जा रहा है जिसको फंडिंग की जाएगी। मैं आपको ये भी बताने तैयार हूँ वो कहाँ से फंडिंग की जाएगी। ये कोई शेख चिल्ली की मनसूबाबंदी नहीं है, जिसे कहते हैं पाई इन द स्काई नहीं है ये। तो इस पर काफ़ी सोच विचार भी हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका जो कोर है, जो दिल होता है, वो इक्तिसादी इमरानी मुआहदा है। 10 पॉइंट्स उन्होंने जो माशी मुआहदा, वो भी ऑनलाइन कोई 2-3 हफ्ते से है जी। आप ज़रा तवज्जो देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। आप ज़रा अपना कैमरा सेटअप करते रहे। लेकिन इस माशी मुआहदे को उन्होंने पहले लॉन्च किया ताकि एक कोर मैसेज चला जाए समाजी इंसाफ का। ये नहीं होगा कि हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि अमीर होता जाए, और जब उनकी सरमायादारी इतनी हो जाएगी, इतनी वेल्थ हो जाएगी, इतनी प्रॉफिट्स हो जाएंगे, इतने सरप्लसेस हो जाएंगे कि वो फिर ट्रिकल डाउन, इसे ट्रिकल डाउन और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अवाम की फलाह और इस किस्म की ग्रोथ में बिलीव करती है जो जमहूरी हो, जो इंक्लूसिव जिसे कहते हैं, जिसमें सबकी शराकतदारी और शरीक हों। जो इस वक्त अगर हमारा किसान जो बदहाल है और गुर्बत की लकीर के नीचे लोग जाते चले जा रहे हैं, जिनका कोई हाल नहीं है, गुर्बत की लकीर के नीचे लोग गए हैं। क्लाइमेट हमारे डिज़ास्टर्स के बाद आपने देखा सैलाब जो आया, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। हमारी सोच वही है, उस पर तवज्जो है। उन लोगों को घर मिल रहे हैं, पक्की मकानियत मिल रही है, रिजिलियंट हाउसिंग मिल रही है, और औरतों को ओनरशिप मिल रही है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी ये सोशल सेफ्टी नेट्स बढ़ाए जाएंगे, इनकी वसअत होगी। फिर जी मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ नुकात के बारे में गोशगुजार करना चाहूँगी। जाहिर है कि चेयरमैन ने बार बार कहा भी है कि रियल इनकम्स जो हैं, लिविंग इनकम जिसे कहते हैं, जो लोग तनख्वाहदार होते हैं, जो लोग लिविंग वेज रोज़ डेली वेजेस पर होते हैं, उनके लिए तो एक आपने घर में एक हेल्थ ट्रॉमा हुआ, एक बंदा बीमार हो गया, तो वो तो फिर गुर्बत की लकीर के नीचे पहुंच जाते हैं। 3 से 2 रोटी, 2 से 1 रोटी हो जाती है उनके घरों में, क्योंकि सारा ख़र्चा उनका उस पे चला जाता है। बच्चे स्कूल से निकल आते हैं। तो ये सारी बातें इसकी आगाही है, और क्योंकि लोगों से जुड़ी भी है ये पार्टी। क्योंकि लोगों से जुड़ी हुई ये पार्टी, इसमें ये बात पहले उन्होंने अपने 10 नुकाती अवामी माशी जो मुआहदा रखा है, वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बिज़नेस एज यूजुअल की सोच नहीं है कि सबका एक जैसा कट एंड पेस्ट मंशूर हो। नहीं, हमारा बॉटम अप है जी, और हमने हमेशा इस बात को तरजीह दी है। जमहूरियत और इंक्लूशन और गरीब और इस वक्त जो सबसे मजलूम तबकात हैं, जो मुल्क में गुर्बत की और इन्फ्लेशन की चक्की में, अफरात ज़र की चक्की में पिस रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा खौफनाक और होशरुबा अफरात ज़र नहीं देखा। जेबों पे लोगों के डाका डला है। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग हमारी इसमें मौजूद है। लेकिन रियल इनकम फॉर वेज अर्नर्स 5 दफ़ा 5 होते होते प्रोग्रेसिवली 5 दफ़ा बढ़ाए जाएंगे। ये सारी बातें हुई हैं। प्राइवेट होम ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट करके, पार्टनरशिप्स करके सरमाया लोगों तक पहुंचाने का वसीला क्रिएट किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट जिसे फ्यूचर मुस्तकबिल कहते हैं, घरों का, ज़मीन का, मिल्कियत का, ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। और आप मुझसे पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं किस तरह होगा जी। 300 यूनिट आपने बिजली की चेयरमैन ने बात की है। 300 यूनिट कैसे नहीं हो सकता अगर आप हर जगह बना दें, आप चाहे अजला में बना दें सोलर पार्क्स, जो रियासत फ़ंड करे, और वो भी हम फंडिंग ला सकते हैं, जिससे फिर सबसे गरीब को जो 300 यूनिट से कम लेता है वो करेगा, उसको फ्री मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो बिल्स हैं अब बिजली के बिल, और फिर एनर्जी सप्लाई भी मुश्किल होती है, लोड शेडिंग आप देखते हैं, इससे भी कमी होगी। लेकिन डायरेक्टेड पहले सबसे गरीब को होगी, यानी डेवलपमेंट फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल, जो इस वक्त मुल्क का समाजी और सोशल स्ट्रक्चर, इक्तिसादी ऐसे है जी, ऐसा पिरामिड बना हुआ है।
ہم اس پیرامڈ کے نچلے طبقے کو ٹارگٹ ہمیشہ کرتے ہیں. اٹس کالڈ فلیٹننگ سوشل پیرامڈس. تو اب ایجوکیشن فار آل، ہاں ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے. اور اس کے نمبرز بھی اب آج کل ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، 23 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں یا زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پھر بالکل الٹا کر کے اسٹڈی کیا کہ کیوں لوگ نکال رہے ہیں اسکولوں سے بچیوں کو، خاص طور سے بچیوں کو. پتہ چلتا ہے کہ بہت دور ہیں. تو چیئرمین نے کہا کہ 30 کلومیٹر سے آگے اسکول کا نہیں، یا تو ہم کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں، خاص طور سے دیہی علاقوں میں. تو اس طرح کافی ایکسٹینسو ایجوکیشن کا ہمارا سیکشن ہے. ہیلتھ آف دا نیشن، صحت ایک نعمت ہے، ایک ہم نے اس کو پریویلیج نہیں سمجھا. یعنی یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے، ایک ٹراما اور کرائسس نہیں ہونی چاہیے. تو جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کوالٹی ہیلتھ کیئر، جس میں اور آپ جا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن غریب کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہارٹ ہاسپٹلز بنے، لیور ہاسپٹلز بنے، کڈنی ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ہر جگہ جال بچھایا جا رہا ہے. اسی طرح ملک میں ریپلیکیٹ کریں گے اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی ایکسیسیبل کیا جائے گا. اور ہم سیلاب سے لرننگز بھی کرتے رہے ہیں کہ جب سیلاب آئے تو کیا کریں گے، پھر ہم کس طرح لوگوں کو ایکسیس دیں گے اور رسائی دیں گے. اب اس وقت تو آپ کو یاد ہے 1/3 ملک ڈوب چکا تھا. تو ہاؤزنگ ایز اے رائٹ پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ہمیشہ سے منشور رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے نئی سوچ جو اپلائی کی ہے، چاہے وہ پنجاب مرلہ اسکیموں کے مطابق ہو یا سندھ ہاؤزنگ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے پیپلز ہاؤزنگ، اس میں لارج اسکیل ہاؤزنگ غریب اور لینڈ لیس کے لیے ہوگی، جس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، 2 ملین کا شروع ہو چکا ہے سندھ میں، جس میں ٹائٹل دیا جا رہا ہے خواتین کو جو گھر کی خاتون ہیں. پھر وہ اس کو کولیٹرل بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اثاثہ بن گیا، تو ان کی اکنامک سٹیکس ہو جاتے ہیں. جی تو اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ٹیپ ہوتے ہیں. غربت سلام. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری انتخابی مہم میں مصروف ہیں. پیپلز پارٹی کا منشور بہت اہمیت کا حامل ہے. پیپلز پارٹی کا منشور عوام دوست ہے. پیپلز پارٹی نے 73 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا. ان کا مزید کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کا سوچا ہے. ملک کو نئی اور دانشمندانہ سوچ کی ضرورت ہے. ان کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو اس وقت بہت توجہ کی ضرورت ہے. بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کا پورا ڈھانچہ مرتب کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منفی سوچ سے بچا کر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتی ہے. سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ایکچولی اسکول جائے گا اور ہم پیسے اور کسی اور چیز میں نہیں، تو وہ اس طرح کی کیش ٹرانسفرز وسیلہ روزگار ہوگا. جی یہ ایک سال تک ٹریننگ پروگرام ہے، اور اب چیئرمین نے بار بار خود اس کو تشکیل کیا ہے کہ جو اسکول کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو کالج سے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایپلیکیشن کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ملے. انٹرنیٹ فیسیلیٹیز ہوں گی، ان کو یہ آپ سکلز ٹریننگ دیں گے، آپ کہیں گے ہم آپ کو لنک کرتے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس طرح بھی ہوگی. ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی ملے گی اس پیریڈ کے لیے، 1 سال تک محدود ہے وہ، جو ایلیجبل ہوں گے، جو ایکچولی جابز ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو جاب سرچ میں بھی ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، اچھا اب ہم آپ آ جائیں خوشحال کسان پر بھی ان کے لیے، کیونکہ ہم نے ایگریکلچر ریوائول کو بہت اہمیت دی ہے. ہماری پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہے اناج کا ایکسپورٹ سرپلس ہوتا تھا ملک میں. وی ور سیلف سفیشینٹ، ہم خود کفیل تھے اور اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا. ہمارا ٹریڈ بیلنس اتنا ہائی تھا کہ آپ کا روپیے پر پریشر نہیں تھا ڈالر کا. اب حالات دیکھیں تو اس لیے ہمارا ویٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا. پہلی میٹنگ ہماری گورنمنٹ میں ویٹ سپورٹ پرائس پہ ہوئی تھی. تو بہت ساری ایگریکلچر ہم نے سیڈ کوالٹیز، یوریا، مارکیٹنگ آف پروڈیوس، یہ ساری چیزیں لائف سٹاک وغیرہ کے لیے پروگرام بنائے ہیں کہ ایگریکلچر پھر واپس سے ریوائیو ہو، بوسٹ ملے، فلڈنگ سے ریکوری ہو
اور یہ ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے اور پھر ہمیں ہمارے ملک میں ہم اسے سرپلس ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. مزدور کی محنت کا صلہ میں نے بتایا سوشل مزدور کارڈ ہے, پیپلز لیبر انیشیٹیوز آئیں گے جی, ویج کمنسریٹ اولڈ ایج بینیفٹس, ڈسیبلٹی بینیفٹس, یہ سارے انٹروڈیوس ہوں گے, اسکول فیس فار چلڈرن. تو مزدور کارڈ بھی بننا ہے جس طرح خوشحال کسان کا ہے مزدور کارڈ, اور اس کے بنیاد پہ جوان مستقبل یوتھ کارڈ. اس کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ یوتھ کارڈ جو بنے گا 1 سال کے لیے سٹائپنڈ دے گا ڈیزرونگ ینگ ویمن, نوجوان لڑکی بچیوں کو اور لڑکوں کو جو پھر جاب مارکیٹ میں پہنچ جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ان سینٹرز میں وائی فائی, اسپورٹس, کلچر کی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی. ووکیشنل ٹریننگ, تھوڑی آپ کو فارم بھرنا ہے, آپ کو کنیکٹ ہونا ہے, تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا سینٹر, اور آپ کو 1 سال ہم وہاں سپورٹ بھی کریں گے. بھوک مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے دیکھیے 1000 دن کا نیوٹریشنل پروگرام نئی جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوگا, کیونکہ ملک میں سٹنٹنگ بچوں کی انفنٹس کی بہت ہائی ہے. یہ روز ہمارے ٹاک شوز پہ ڈسکس نہیں ہوتا, لیکن کہیں کہیں تو ایسی خوفناک اعداد و شمار ہیں سٹنٹنگ کے حوالے سے کہ 40% ہیں جو 5 سال کے نیچے بچے ہیں. یہ کنفرم ہو نہ ہو, لیکن یہ جو سفر ہے لوگوں کو نیوٹریشن پراپر فوڈ سیکیورٹی دینے کا, یہ بہت ضروری ہے, خاص طور سے جو مائیں اس وقت ایکسپیکٹنگ پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں. پیپلز اکانومی اور جو 10 پلیجز میں نے آپ کو اور چیئرمین روز اپنے جلسے جلوس میں کہتے چلے جا رہے ہیں, پیپلز اکانومی سپورٹ ہوگا پبلک اینڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ پہ, ایگریکلچر اس کا دل ہوگا. مینوفیکچرنگ کو ہم ڈیورسیفائی کرنے کے انسینٹیوائز کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف وہی گرے کلاتھ جائے, وہی چیزیں جائیں, صرف اناج بھی صرف جائے, نہیں, ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹارگیٹڈ پالیسیز ہوں. ٹیکنالوجی کا سیکشن ہم نے وہیں پلیجز میں بھی اور سامنے اکانومی میں رکھا ہے, کیونکہ اس کو بالکل ڈیجیٹل پاکستان اور ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اس میں ایکسپورٹس بھی $10 بلین تک جا سکتے ہیں. ابھی تو 2 بلین تک پہنچنے کا نام ہو رہا ہے, لیکن یہ ایکسپورٹس 10 بلین تک جا سکتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصلاح, لیبر پالیسی, بلو اکانومی, سولر پارک کی میں آلریڈی بات کر چکی ہوں. اور پھر ظاہر ہے آئی نو مجھے آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے, کہاں سے اتنے بڑے بڑے پروگرامز فنڈ ہوں گے. تو دیکھیے ایلیٹ کیپچر جو ہوتا ہے اکانومی کا, جب وہ پھر کشتی سے شپ, بڑے شپ سے آہستہ 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 مچھلی کشتی تک پہنچتی, بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے آپ کشتی کو مچھلی دیں, رائٹ, اینڈ دین وہی خود اتنے گرو کریں گے کہ خود بھی میڈیم سائز شپس بنے. تو ہم نے اسمال فارمر, اسمال انٹرپرینر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کو ترجیح دی ہے. فنڈنگ لینا اس طرح ہم نے کی ہے. ٹرانسفارمیشنل باتیں کر رہے ہیں. جو گورننس کا ماڈل ہے کہ ہر چیز ریاست بالکل ماں کی طرح ہے, لیکن ریاست کو فنڈ کیسے کیا جائے گا, ٹیکسیشن کہاں سے آئے گا. ہاں, ایک اہم بات یہ ہے کہ صوبوں نے ہر سال, آپ بجٹ جب ڈاکیومنٹس, آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, باشعور ہو, جب آپ بجٹ پڑھتے ہو, ڈاکیومنٹس آپ دیکھتے ہو کہ صوبے جو ہیں ان کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے آگے ہوتی ہے. یہاں تو ٹیکس کلیکشن ہی مطلب کہاں جاتی ہے, ایف بی آر کا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن صوبوں کی ٹیکس کلیکشن آگے ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ صوبے کو اور ٹیکس کلیکٹنگ, جیسے اس وقت سیلز ٹیکس ہے تو گڈز اینڈ سروسز, ساری صوبے گڈز اینڈ سروسز کریں کلیکٹ, تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلیکشن میکنزم بہتر ہوگا. جو سبسڈیز اربوں روپے کی ایلیٹ بزنسز کو جا رہی ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی جی, ویسٹفل ایکسپینڈیچر نیچے آئے گا. تو تھوڑا بیلٹ ٹائٹننگ ہونی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے 11 بجے تک اے سی نہیں چلتا تھا کہیں. تو یہ سیریس باتیں ہوتی ہیں جی, بجلی بچانے کی, وسائل بچانے کی, اور سماجی انصاف کو ترجیح دینے کی. اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھیے سیاسی حقوق, جمہوری حقوق اور اقتصادی حقوق سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کو آپ اقتصادی حقوق کو الگ نہیں کر سکتے, اور پاکستان جس خوفناک اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے ان کو بھی ہم نے
ایک صراط مستقیم ایک پاتھ دیا ہے, روڈ میپ دیا ہے, اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے ہم نے ایک پاتھ ویز بھی بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس سوچ کے لکھ ڈالا, جلدی سے تصویریں چپکا دیں لکھ ڈالا. تصویریں نہیں ہیں اس میں ٹیکسٹ ہے, اس میں بہت کچھ مواد ہے اور سیریس ڈاکیومنٹ ہے, بلکہ بہت کچھ کاٹا گیا ہے کیونکہ ہم نے 17 سول سوسائٹی میٹنگز کی ہیں, بہت ساری ہم نے. اچھا, کمیٹی کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس میں فرحت اللہ بابر, مجھ سے وہ سینئر ہیں, میں تھی ظاہر ہے, اور تاج حیدر صاحب ہیں, اور عذرا فضل نے سارے سوشل سیکٹرز میں, خاص طور سے عذرا فضل پیچو نے بہت کام کیا ہے اور کرتی جائیں گی, اور قرۃ العین مری جنہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے کمپائل کرنے کی بہت میری مدد کی ہے. ہم سب کی مدد کی ہے, لیکن ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ اسد سعید و حارث غزر بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں. ہمیشہ ہم پہلے اکانومسٹ سے کرواتے ہیں, کاسٹنگز بھی, ہر چیز بھی. BISP بھی اسی طرح ہوا تھا. تو جتنے بھی کارڈز ہمارے لانچ ہوں گے, وسیلہ جو فراہم کریں گے, یوتھ کو فراہم کریں گے, نوجوان کو کریں گے, جابز کے ہوں گے, مزدور کے ہوں گے, کسان کے ہوں گے, ہر شعبے میں ہوں گے, خواتین کو. تو گوز ود آؤٹ سینگ پیپلز پارٹی پہلے خاتون کو کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی جاب میں, کسی بھی حالت میں ترجیح دیتی ہے. کلائمیٹ چیپٹر آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. او تھینک یو بخاری صاحب, کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. ڈوکی صاحب آپ ادھر آ جائیں. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. یہ ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ہمارے دیرینہ پیپلز پارٹی کے اب تو لیڈر بن چکے ہیں, لیکن کارکن سے لیڈر ان کی بڑی سفر رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. تو تھینک یو نیر بخاری صاحب فار جوائننگ اس. آج چیئرمین نے کہا تھا ہم نے منشور لانچ کر دینا ہے, لیکن روز اس پر ہر صوبے میں گفتگو ہوگی. اس کے بہت ایسے نکات ہیں جو میں ایڈریس بھی نہیں کر چکی ہوں, جیسے کلائمیٹ فنڈ بنے گا, فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی, پانی کی تقسیم, پھر خارجہ پالیسی ہماری بالکل جیو کنیکٹیوٹی پر پہلے لوگوں کو سرو کرے, چاہے وہ ایمبیسیز میں ڈیسکس ہوں لوگوں کے, چاہے وہ ہماری ترجیحات آف ٹریڈ کی ترجیحات ہوں اور گروتھ کی ترجیحات ہوں. تو پہلے آپ نے جیو اکنامکس اور کنیکٹیوٹی, جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا ویژن رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ پرامن رشتہ رکھیں گے, پاکستان کو آئسولیشن سے نکال تو چکے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ان کی کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی اور ہر ڈپلومیسی. لیکن سی پیک کی کنیکٹیوٹی گوادر کس نے کس کو دیا سب کو پتہ ہے.